سر لوگوں کی کافی ڈیمانڈ ہے کہ مغل شاہراہ کو ہے بہت جلد کھولا جائے جی جس سے انہیں دقت کا سامنا ہو رہا ہے۔ اس میں ہم میکینیکل ڈپارٹمنٹ کو ہم نے کر دیا ہے، انفارم کر دیا ہے، تو اس میں ایک دو تین دن کے بعد نا ہم یہ مغل روڈ جو ہے اس میں مشنری وغیرہ مغل شاہراہ جو ہے ہر برف باری کے بعد جو ہے اکثر اس کو جو ہے تاخیر کا شکار بنایا جاتا ہے، کیونکہ یہ واحد مغل شاہراہ ہے کہ جو رجوری پونچھ کو یعنی خطہ پیر پنجال کو کشمیر یعنی سری نگر سے براہ راست جوڑتی ہے۔ کتنے دن لگ سکتے ہیں مغل شاہراہ کمپلیٹ ہونے ہو میں؟ سکتا ہے مہینہ لگ جائے، مطلب اس میں 15-20 دن تک لگ جائیں گے اس میں۔ مغل شاہراہ کی لوگوں کی کافی ڈیمانڈ ہے کہ مغل شاہراہ کو کھولا جائے، آپ کس طرح دیکھیں گے اس کو؟ میں ایک گزارش کروں کہ شکریہ آپ جتنے بھی میڈیا والے ہیں، آپ کے چینل کا بھی۔ اصل میں پونچھ رجوری جو ہے وہ ایک دیسی محاورہ ہے کہ یہ بے خصم علاقہ ہے۔ اب گزشتہ سالوں کی اگر بات کی جائے، اس سال برف باری جو ہے بہت کم ہوئی ہے، تو مغل شاہراہ ابھی بھی بند ہے، تو اس پر تھوڑا روشنی ڈالیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اڑان نیوز کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے ایک امپورٹنٹ موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں موقع دیا۔ ٹراما ہاسپٹل کے نام پہ بہت بڑا فنڈ آیا جو اس وقت تک اس کی کوئی خبر نہیں چل سکی کہ وہ بنایا کہاں جائے گا، کہاں بنے گا۔ مغل شاہراہ پر ٹنل کی بات کی جا رہی تھی، ٹنل بھی نہیں تعمیر ہو سکا۔ ٹنل اگر تعمیر ہوگا تو لوگوں میں بہت زیادہ چیزیں جو ہے اچھی بہتر ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی لوگ امید رکھیں گے کہ مارچ کے آخر میں بالکل مغل شاہراہ پہ سفر کر مارچ سکتے کو ہیں۔ ہم لیے آج جتنی پلانٹیشن ہے، اگر یہ راستہ آج 10 دن پہلے کھول ہوتا ہے، یہاں رنگ کے درخت جو کشمیر کے اندر ہے وہ یہاں پونچھ رجوری میں لگ سکتے ہیں، یہاں باغبانی بہترین ہو سکتی ہے۔ راستہ بند ہونے کا راستہ اس کو کھلتا ہے جب پلانٹیشن کا وہ سیزن ختم ہو جاتا ہے، اس کو راستہ کھلتا ہے۔ راستہ آج کھلنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ مغل شاہراہ پر کوئی حادثہ ہو جائے تو ہمیں کم سے کم 2 گھنٹے کے بعد خبر ملتی ہے کہ مغل شاہراہ پر ایک بڑا حادثہ ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہاں پر جو کمیونیکیشن سسٹم ہے، جس کو ہم یہ نیٹ ورک کہتے ہیں، موبائل نیٹ ورک کہتے ہیں، مواصلاتی نظام کہتے ہیں، وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ انتظامیہ کو مغل شاہراہ پر توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں یہ دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے پچھلی بار کی مناسبت سے اگر دیکھا جائے، اس بار برف باری کم ہوئی ہے اور مغل شاہراہ ابھی بھی بند ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ تھوڑا بہت سستا ہاسپٹل ہے اور اچھے ڈاکٹر ہیں۔ دوسرا، ہمارے جو لوگ صبح جاتے ہیں وہ شام کو علاج کرا کے واپس آ جاتے ہیں۔ ہمارے لیے جموں سے کشمیر فار بیٹر ہے، لہٰذا میں سرکار سے گزارش کرتا ہوں، خدا نہ سر لوگوں کی کافی ڈیمانڈ ہے کہ مغل شاہراہ کو ہے بہت جلد کھولا جائے جس سے انہیں دقت کا سامنا ہو رہا ہے۔ اس میں ہم میکینیکل ڈپارٹمنٹ کو ہم نے کر دیا ہے، انفارم کر دیا ہے، تو اس میں ایک دو تین دن کے بعد نا ہم یہ مغل روڈ جو ہے اس میں مشنری وغیرہ لگا رہے ہیں۔ کتنے دن لگ سکتے ہیں مغل شاہراہ کمپلیٹ ہونے ہو میں؟ سکتا ہے مہینہ لگ جائے، مطلب اس میں 15-20 دن تک لگ جائیں گے اس میں۔ ڈگنا تک کھلی ہے، تقریباً 22 کلومیٹر نا۔ جی بالکل ہاں، فرسٹ ویک آف اپریل تک مطلب کھل سکتی ہے۔ مشنری جو ہے پوری اویلیبل ہے؟ ہاں، پوری اویلیبل ہے اس میں مشینری۔ کب تک یہ مشنری کو آپ ریموو کرتے ہیں؟ یہ پرسوں تک میں بلاج کر دیں گے اس میں۔ یعنی لوگ امید رکھیں گے کہ مارچ کے آخر میں بالکل مغل شاہراہ پہ سفر کر مارچ سکتے کو ہیں۔ ہم مطلب اس میں مشینری وغیرہ ڈپلائی کر دیں گے۔ اوکے۔ بختیار صاحب، مغل شاہراہ جو ہے کافی عرصہ سے بند ہے، برف باری پچھلی اگر دیکھی جائے تو اس بار بہت کم ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو، مغل شاہراہ جو ہے ہر برف باری کے بعد جو ہے اکثر اس کو جو ہے تاخیر کا شکار بنایا جاتا ہے، کیونکہ یہ واحد مغل شاہراہ ہے کہ جو رجوری پونچھ کو یعنی خطہ پیر پنجال کو کشمیر یعنی سری نگر سے براہ راست جوڑتی ہے، اور اس سڑک سے جو ہے بہت کم مسافت ہے اور لوگوں کا آنا جانا جو ہے بڑا آسان رہتا ہے، اور اسپتال کا معاملہ ہو، ایجوکیشن کا معاملہ ہو، کسی بھی طریقے سے آپ لے لیں، مغل شاہراہ پر لوگوں کو بڑی آسانیاں ملتی ہیں۔ لیکن یہ متعلقہ حکام کی اکثر لاپرواہیاں رہی ہیں اور انتظامیہ کی بھی اکثر لاپرواہیاں رہی ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے یہ ایک لاپرواہی برتی جا رہی ہے کہ اس سال اتنی برف باری نہیں ہوئی ہے جتنا انتظامیہ بتا رہی ہے کہ اتنے بڑے حالات ہیں، اتنا کورا ہے، اتنے سنکٹ ہے، وہاں سلپ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ البتہ مشینری کے آگے کچھ بھی نہیں ٹھہرتا۔ اگر انتظامیہ مخلصی سے مغل شاہراہ پر کام کرے تو اس وقت مغل شاہراہ تھرو ہو سکتی ہے۔ مغل شاہراہ ایک ایسی شاہراہ ہے کہ جو پوری تاریخی ہے، یہ پورے ہندوستان میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔
اس کے باوجود بھی انتظامیہ کو کسی بھی قسم کی جو ہے ٹس سے مس نہیں ہے. میں اتنا اس سے زیادہ اگر میں کہوں کچھ تو وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سڑک جو ہے یہ صرف جو ہے کاغذوں تک محدود ہے. ٹراما ہاسپٹل کے نام پہ بہت بڑا فنڈ آیا جو اس وقت تک اس کی کوئی خبر نہیں چل سکی کہ وہ بنایا کہاں جائے گا, کہاں بنے گا. مغل شاہراہ پر ٹنل کی بات کی جا رہی تھی, ٹنل بھی نہیں تعمیر ہو سکا. ٹنل اگر تعمیر ہوگا تو لوگوں میں بہت زیادہ چیزیں جو ہے اچھی بہتر ہوں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر خدا نہ خواستہ مغل شاہراہ پر کوئی حادثہ ہو جائے تو ہمیں کم سے کم 2 گھنٹے کے بعد خبر ملتی ہے کہ مغل شاہراہ پر ایک بڑا حادثہ ہوا ہے. اس کے نتیجے میں وہاں پر جو کمیونیکیشن سسٹم ہے, جس کو ہم یہ نیٹ ورک کہتے ہیں, موبائل نیٹ ورک کہتے ہیں, مواصلاتی نظام کہتے ہیں, وہ بالکل بھی نہیں ہے. انتظامیہ کو مغل شاہراہ پر توجہ دینی چاہیے. ہمیں یہ دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت مغل شاہراہ جو ہے اتنے کھلے موسم میں, اتنے صاف موسم میں جو ہے ٹمپریچر بھی اچھا ہے, تو اس وقت برف ہٹائی جا سکتی تھی لیکن نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ انتظامیہ کو برف ہٹانے میں مفاد میں خلل آتی ہے. اگر انتظامیہ برف جلدی ہٹائے گی تو مفاد میں خلل آئے گی. اگر نہیں ہٹائیں گے تو ان کا کام چل رہا ہے, وہ لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ کر رہے ہیں. ادھر سے گھوم کے جاؤ ادھم سے ریاسی اور ڈوڈا بدروا سے گھوم کے سری نگر جاؤ, وہ زیادہ اچھا لگتا ہے. تو یہ ساری دکھ کی باتیں انتظامیہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہماری التجا ہے, ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ترقیاتی کمشنر سے اور گورنر انتظامیہ سے کہ آپ کو مرکزی سرکار نے لوگوں کو بہترین اور بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے بٹھایا ہے, نہ کہ آپ لوگوں کے لیے سنکٹ کھڑا کرو, لوگوں کے لیے پریشانی کھڑا کرو. شکریہ. مغل شاہراہ کی لوگوں کی کافی ڈیمانڈ ہے کہ مغل شاہراہ کو کھولا جائے. آپ کو کس طرح دیکھیں گے اس کو؟ میں ایک گزارش کروں کہ شکریہ آپ جتنے بھی میڈیا والے ہیں, آپ کے چینل کا بھی. اصل میں پونچھ رجوری جو ہے وہ ایک دیسی محاورہ ہے کہ یہ بے خصم علاقہ ہے. پونچھ رجوری میں ایک اینڈ کھلا ہے. ابھی تک وہاں پر بھی جو سلسلہ وہ ہونا چاہیے جو دلی میں ہے یا جو سورا میں ہے, ابھی سلسلہ وہاں بھی سٹارٹ نہیں. کھولنے سے کوئی سلسلے سٹارٹ نہیں ہوتے جب تک ٹیکنیکل طریقے سے اس میں مشینیں, اچھے ڈاکٹر نہ ہوں. ہمارے لوگ آج مر رہے ہیں, پونچھ رجوری کے لوگ خاص کر کے مر رہے ہیں. پونچھ کسی زمانے میں اسٹیٹ تھی اور اسٹیٹ سے پوری اسٹیٹ یو پی بن گئی, اور ہماری جو اسٹیٹ پونچھ تھی اسٹیٹ سے بھی اس کی جو درجہ ہے وہ تحصیل سے بھی کم ہو گیا. ایک طرح بارڈر ہے, یا تو سرکار ہمت کرے بارڈر کھولے جائے آگے, جتنا بھی علاقہ ہے وہ چاہے وہ تحصیل باغ ہے وہاں تک لے جائے تاکہ ہم اس طرف جائیں علاج کروائیں. نہیں تو یہ موگر روڈ کھولے اور کھول کر کم از کم ہمارے لوگ سورا میں جاتے ہیں, خیبر میں جاتے ہیں, اچھا علاج ہے. کشمیر جو ہے راجہ مہاراجوں کے دور کا جو ہے وہاں پر ایک شہر بنا ہوا ہے, وہاں پر ہر فیسلٹی ہے. پونچھ رجوری میں کون سی فیسلٹی ہے؟ جموں سے کشمیر میں علاج بہتر ہوتا ہے. میں گزارش کروں کہ ہمارے لیے 2 طریقے سے بہتر ہے. ایک تو سورا بہت سستا ہاسپٹل ہے اور اچھے ڈاکٹر ہیں. دوسرا ہمارے جو لوگ صبح جاتے ہیں وہ شام کو علاج کرا کے واپس آ جاتے ہیں. ہمارے لیے جموں سے کشمیر فار بیٹر. لہٰذا میں سرکار سے گزارش کرتا ہوں, خدا رہا ہماری آواز تو بالکل دبی ہوئی ہے اور دبانا چاہتے ہیں. آپ اس راستے کو کھولیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ جو ہے وپار کے طریقے سے بھی بہتر ہمارے لیے. آج جتنی پلانٹیشن ہے, اگر یہ راستہ آج 10 دن پہلے کھول ہوتا ہے, یہاں رنگ کے درخت جو کشمیر کے اندر ہے وہ یہاں پونچھ دور میں لگ سکتے ہیں. یہاں باغبانی بہترین ہو سکتی ہے. راستہ بند ہونے راستہ اس کو کھلتا ہے جب پلانٹیشن کا وہ سیزن ختم ہو جاتا ہے, اس کو راستہ کھلتا ہے. راستہ آج کھلنا چاہیے, چاہے وہ سیب کے درخت ہیں یا آلو جلدار ہرا ہے یا دوسرے چیری ہے, اچھے ٹائپ کے وہاں پر جو ہے پھلدار درخت ہیں وہ یہاں پر لگائیں. مطلب ہم جو ہر طریقے سے جو ہے ہمارے پونچھ رجوری کو لوگوں کو نقصان آ رہا ہے. میں لیفٹنٹ گورنر صاحب سے گزارش کرتا ہوں خدا رہا اس راستے کو جلدی کھولیں تاکہ لوگ جو بیمار ہیں وہ وہاں جا کے اپنا علاج بھی کرا سکیں, اور وپاری لحاظ سے بھی ہمارے لیے راستہ بہتر ہے. ملازموں کا بھی کافی دقت ہو رہی ہے کیونکہ پولیس میں ہیں, میکسیمم ہمارے لوگ آرمی پولیس میں ہیں یا دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ہیں. وہ راستہ جو ہے رام بان کا میکسیمم راستہ وہ بھی بند رہتا ہے, اور اگر کہیں کو 4 دن کی چھٹی ملتی ہے 4 دن ہمارے راستے میں لگ جاتے ہیں. وہ ملازم کیا کرے گا؟ 4 دن اگر راستے میں لگے تو کب واپس جا سکے گا, کب وہ گھر کی دیکھ بھال کرے گا؟ لہٰذا میری سرکار سے گزارش ہے کہ راستے کو کھولا جائے تاکہ ملازموں کے لیے, بیماروں کے لیے اور وپاری لوگوں کے لیے, سب کے لیے یہ راستہ بہتر ہے. اب گزشتہ سالوں کی اگر بات کی جائے, اس سال برف باری جو ہے بہت کم ہوئی ہے, تو مغل شاہراہ ابھی بھی بند ہے.
तो इस पर थोड़ा रोशनी डालेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका उड़ान न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आपने जो है एक इम्पॉर्टेंट मौजू पे बात करने के लिए आज हमें मौका दिया। इस साल का अगर हम देखेंगे तो गुज़श्ता सालों के मद्दे मुकाबल इस बार जो है वो बर्फ़बारी बहुत कम हुई है, ना के बराबर हुई है। तो मुगल शारा जो है वो पिछले 3-3.5 महीनों से बंद है। जितने पेशेंट हैं, जितने स्टूडेंट जो कश्मीर और पुंछ पीर पंजाल रीजन के साथ कनेक्टेड हैं, स्टूडेंट हैं, उसमें एम्प्लॉय लोग हैं और बहुत सारे पेशेंट्स भी हैं जिनका ट्रीटमेंट श्रीनगर से, सोरा हॉस्पिटल से या खैबर या अन्य दीगर किसी भी श्रीनगर के हॉस्पिटल से चल रहा है। या जैसे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके कारोबार छोटे मोटे हैं, तो वो भी लोग काफ़ी परेशान हैं। उनको यहाँ से अगर बहुत ही देर लगेगी तो 2.25 और 2.5 घंटे लगते हैं कश्मीर पहुँचने में। तो मुगल शारा जो है वो बिला वजह इस वक्त सरकार ने बंद करके रखी है और उसके बंद होने से कम 15 से 16 घंटे का सफ़र जो है वो पेशेंट हो गए, एम्प्लॉइज़ हो गए या स्टूडेंट हैं तो उनको तय करके वाया रियासी या वाया उधमपुर घूम के जम्मू से तो फिर जाना पड़ता है वहाँ श्रीनगर में। तो मैं सरकार से बिलखसूस जो है LG इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी से अवाम पीर पंजाल की तरफ से पुरज़ोर ये अपील करना चाहता हूँ कि आप मुगल शारा को, हालांकि वहाँ बर्फ़बारी नहीं है, पैदल लोग जो है वो बहुत ऊपर तक चल के जा रहे हैं, गाड़ियाँ बड़े आसानी से चल सकती हैं। तो मुगल शारा को जो है वो फील फोर खोला जाए तो वहाँ आमदोरफ्त जो है वो बहाल की जाए ताकि गाड़ियों का आना जाना जो है वो लग जाए और लोग जो है स्टूडेंट हो गए या दीगर जितने भी लोग परेशान हैं या पेशेंट्स हैं तो वो बआसानी जो है वो अपने इलाज मुआवजा या अपनी जो है दीगर ज़रूरियात के लिए श्रीनगर में पहुंच सके बआसानी। पिछली बार की मुनासबत से अगर देखा जाए इस बार बर्फ़बारी कम हुई है और मुगल शारा अभी भी बंद है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मुगल शारा जो है एक शाहराग है पुंछ रजौरी की, तो इस बार बर्फ़बारी कम हुई है, सड़क इस वक्त तक खुलनी चाहिए थी, लेकिन आप दुहाई कहाँ लगाओगे? ये एक फेलियर गवर्नमेंट है, फेलियर सरकार जो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को दबाना चाहती है। कभी प्रॉपर्टी टैक्स को लेके, कभी ज़मीनें और मकान छीन के लोगों के, वो तो उन कामों में लगे हुए हैं। उनको क्या पता है कि पुंछ रजौरी में कितने लोग बीमार हैं जिनको जो फैज़याब होते हैं कश्मीर में जाके, कितने लोग नौकरी या पेशा हैं जो आते हैं, कितने तलबा हैं, कितने और ताजर हैं और कई सिलसिले हैं। तो इसके लिए वो रोड खोलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी LG एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील रहेगी कि इतनी बर्फ़ नहीं है, 4-5 दिन ही अगर मशीनें लगें तो ये रोड खुल जाएगी। कश्मीर वाली साइड से उन्होंने खोल दी है पीर गली तक, और हमारी ना कोई सुनवाई है पुंछ रजौरी की, ना कुछ ना कहाँ, बस बैठे हुए हैं रहमो करम पे इस झूठी सरकार के और फेलियर सरकार के। और मैं इससे मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहूँगा।